اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اس دنیا میں جتنی بھی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، زندگی ہے، نعمتیں ہیں، اس کا واحد سبب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم ہے. اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو اس دنیا میں کسی بھی شے کا وجود ممکن نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شے جو ہے وہ ایگزسٹ کرے اگر اس کی یہ صفت جو ہے وہ سامنے نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان تمام رحمتوں کو یکجا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کچھ اور بنا کے نہیں، صرف اور صرف رحمت بنا کر. اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں تو میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اللہ نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا. کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک ٹرائب کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک نیشن کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے تو اس نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنایا. یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول کی رحمت ہے. دیکھیے، رحمت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہتا کہ ہم نے آپ کو انسان بنا کر بھیجا. کسی بھی حوالے سے اللہ نے گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی عالمین کے لیے. دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن نے رحمت شمار کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر شے اسی کی رحمت کے سائے میں ہے. وسعت رحمتہ کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے رحمت. یعنی کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہر چیز کا رحمت ہونا اپنی جگہ پر ہے، رسول کا رحمت ہونا یہ اپنی جگہ ہے. قرآن رحمت ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. دین رحمت ہے، ایمان رحمت ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب رحمت ہیں. رسول کیا ہے؟ رحمت کے بانٹنے والے ہیں. اب اگر تمہیں قرآن چاہیے تو تمہیں رسول سے ملے گا، اس لیے کہ یہ رحمت ہے. تمہیں ایمان چاہیے تو یہ بھی رسول سے ملے گا، اس لیے کہ رسول رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں. تمہیں جو کچھ بھی
تمہاری زندگی میں ملے گا وہ رسول سے ملے گا، اس لیے کہ یہ رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کی رحمت خود انہی کی ذات تک محدود ہے، نہیں، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رحمت بنایا ہے تاکہ یہ رحمت اس عالم میں تقسیم کرے۔ جس طرح سے رسول اس عالم میں رحمت ہیں، اسی طرح سے آنے والے عالم آخرت میں بھی یہ رحمت ہے۔ رحمت کیا مطلب؟ یعنی رحمت کا مطلب یہ ہے تاکہ لوگ ان کی رحمت سے فائدہ حاصل کریں، رسول رحمت کو تقسیم کرے، رسول رحمت کو بانٹے، رحمت کو عطا کرے۔ دیکھیں، جو بانٹنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بانٹ کون سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بانٹنے والے کو عالم ہونا چاہیے۔ اگر عالم نہیں ہے تو وہ تقسیم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہا ہے، اب یہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ مانگ رہا ہے یا نہیں۔ اور صرف یہ تھوڑی کہ ایک ہی جگہ کی بات ہے، سارے عالم میں رسول سے جو ہے وہ رحمت کی بھیک مانگتے ہیں لوگ۔ تو رسول کا عالم ہونا ضروری ہے کہ ہر انسان کی جو حاجت ہے اس سے وہ باخبر ہوں۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی عالم ہو یا نہ ہو، لیکن رسول کا عالم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقسیم کرنے والے کے لیے، بانٹنے والے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حی ہو، زندہ ہو۔ اگر آدمی مر چکا ہے تو پھر کیا بات ہے؟ وہ خود محتاج ہے۔ مرا ہوا جو ہے وہ تو محتاج ہوتا ہے کہ اسے کچھ دیا جائے، دوسروں کو وہ کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیے، رسول جو ہے وہ رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب کیا؟ یعنی رحمت دینے والے، لینے والے نہیں۔ تو جو دینے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ اس رحمت للعالمین کی یہ جو آیت ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ابھی بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گے۔ بالکل صاف، بالکل ایسے ظاہر ہے۔ اور دینے والے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کا تقسیم کرنے والا اس کو بنایا ہے وہ اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، کنٹرول میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس سے مانگ رہے ہیں رحمت کی بھیک، رحمت جو ہے وہ خود اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ دے کیا سکتا ہے؟ اس کے کنٹرول میں وہ شے ہونا چاہیے۔ اگر وہ شے اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، یعنی خزانہ رحمت کی اگر کسی کے ہاتھ میں کنجی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ضروری ہے کہ رسول جو ہیں ہم پورا اس طرح سے عقیدہ رکھیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ شک پیدا ہو ان کی وفات تو ہو چکی ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس میں؟ نہیں، اس آیت کا وجود یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر صفت ان میں ہونی چاہیے جو معطی کی، جو عطا کرنے والے کی صفت ہوتی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک بات کہوں آپ سے، رسول رحمت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم رحمت رسول سے بھیک مانگ کر لینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم بھکاری ہیں، ہم سائل ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہے، وہ دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ تو اب یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لینے والا اور دینے والا برابر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لینے والے کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو کبھی مسلمان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اور رسول ایک ہی رو کے اندر کھڑے ہیں۔ نہیں،
وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں، ہم بھکاری ہیں، سائل ہیں در رسول پر۔ اور صرف مسلمان کو سیلفش بھی پھر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول سے بھیک میں رحمت ملی ہے تو بس اپنے تک اس رحمت کو محدود رکھو۔ رسول کو رحمت دی گئی تو اللہ کے رسول نے تقسیم کی اور مسلسل تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمیں جو بھیک میں رحمت مل رہی ہے تو اسے اپنے تک ہولڈ کر کے نہیں رکھنا ہے، اب اسے آگے بڑھانا ہے۔ ہم بولے تو اس میں بھی رحمت ہونی چاہیے، ہم دیکھیں کسی کی طرف اس میں بھی رحمت ہونی چاہیے، ہم سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے افکار، ہمارے پلان، منصوبے، یہ جتنے بھی ہیں سب سے رحمت آشکار ہونی چاہیے، مینیفیسٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ظلم کا مرقع بن جائے، نہیں، رحمت کا مرقع بنو۔ اور میں ہمیشہ سے یاد ہوں کہ جب بھی کوئی ولادت یا شہادت ہو تو ایک چیز میں آپ کے ذہن میں ایسی رکھوں تاکہ آپ جو ہے اسے یاد رکھیں۔ دیکھیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس مزاج کو پہچانا جائے، مزاج کو، دینے والے کا مزاج کیا ہے۔ اگر آدمی مزاج کو اور زبان کو نہیں سمجھتا ہے تو اس سے وہ چیز مل نہیں سکتی ہے جس طرح سے ملنی چاہیے۔ مکے میں ایک شاعر تھا، وہ آن حضرت کی بہت زیادہ مذمت کیا کرتا تھا، کنڈیم کرتا تھا اپنی پوئٹری میں۔ آپ جو ہے وہ پھر ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے گئے، بہت سے مسلمان بھی آپ کے ساتھ میں گئے، اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے مسلمان پھر آپ کے پیچھے وہاں مدینے پہنچے۔ جب وہاں پر نارمل ذرا سا زندگی ہو گئی مدینے میں تو صحابہ کرام نے مارکیٹ میں ایک دن اس پوئٹ کو دیکھا، یہ شاعر جو اپنی شاعری میں مکے میں آپ کی مذمت کیا کرتا تھا، اس کو مارکیٹ میں دیکھا، یہ یہاں پر، اور دوڑے ہوئے گیا، پکڑا اس کو، پکڑ کے لے آئے، پکڑ کے لے آئے، کہا اللہ کے نبی اس کو سزا دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہی تو وہ ہے جو آپ کی مکے میں مذمت کیا کرتا تھا، آج آیا ہے ہاتھ، سزا دیجیے۔ آپ نے کہا یہی ہے وہ؟ کہاں اللہ کے نبی سب ٹھیک، اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں اس نے بڑی آپ کی مذمت کی ہے مکے میں، دشمن آج جو ہے وہ قبضے میں ہے، سزا دیجیے۔ آپ نے کہا سزا سننا چاہتے ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ کہاں اللہ کے نبی ہم تیار ہیں سننے کے لیے بھی اور دینے کے لیے بھی۔ کہا اس کی زبان کاٹ دو، جو اپنی زبان ہی سے تو شاعری پڑھتا تھا رسول اللہ کی مقام، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک صحابی نے تلوار نکالی، کہا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا زبان نکال، میں تیری زبان کا، اسی زبان سے تو نے توہین رسالت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں۔ دیکھیے مسلمان کی بہت پرانی عادت ہے کاٹنے کی، کاٹتا تو آج بھی ہے لیکن آج گلے کاٹتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں تم نہیں، فلاں اٹھے گا کہ میں ہوں، بہت تیز تلوار ہے میری۔ آپ نے کہا فرمایا نہیں۔ کہا علی اٹھو، اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا نے تلوار نکالی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو باہر لے گئے۔ اب سارا مجمع بزم رسالت میں جو ہیں وہ سب ہیں، اور جب باہر نکلے تو اور مجمع سا، علی جو ہے وہ گستاخ رسول کی زبان کاٹیں گے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟
رحمت کو حاصل کرنے کے لیے رحمت کی جو زبان اور جو لینگویج ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، ورنہ رحمت کے بدلے زحمت ہو سکتی ہے۔ پورا کراؤڈ جو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے، کہا علی جو ہے وہ گستاخ رسول کی زبان کاٹیں گے۔ 8-10 نے اور سنا، سب ساتھ ہو لیے۔ آپ مدینے کے باہر گئے، ایک مرتبہ جناب قمبر کو بلایا، قمبر ادھر آؤ، میرا ناقہ لے کر آؤ، میرا شی کیمل جو ہے اس کو لے کر آؤ، اور ساتھ میں 10,000 درہم بھی لیتے آئے۔ شی کیمل، ناقہ، 10,000 درہم قمبر لے کر آئے۔ آپ نے اس گستاخ رسول کو اوپر بٹھایا اور 10,000 درہم دیے اور کہا کہ یہ راستہ ہے، سیدھا یہاں سے چلا جا، یہ کراؤڈ جو تیرا دشمن ہے اس کو میں دیکھ لوں گا، تو جا۔ رسول نے کہا اس کی زبان کاٹو۔ علی نے اس کو اونٹ بھی دیا، 10,000 درہم بھی دیے، بٹھایا بھی اور راستہ بھی دکھایا۔ ہاں بہت، یہ سب دوڑے ہوئے رسول اللہ کی، کہا کہ ہم نے آپ سے نہ کہا تھا کہ ہم کاٹ دیں اس کی زبان، آپ نہ مانے۔ آپ کو، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کو تو ہر جگہ علی ہی یاد آتے ہیں۔ دیکھا انہوں نے کیا کیا، اس کو تو سواری بھی دی، پیسہ بھی دیا، راستہ بھی دکھایا اور بھگا دیا۔ اتنا بڑا دشمن اب کب ہاتھ آئے گا؟ آپ نے کہا ایسا ہوا؟ کہاں، بالکل سب گواہ ہیں۔ رات ہوئی، صبح کی نماز کے لیے اصحاب باوقار باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گئے، وضو کر رہے تھے۔ تو اب جو وضو کر رہے تھے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ ہے جس کو مولا نے 10,000 درہم دیے تھے اور ناقہ دیا تھا، وہ بیٹھا وضو کر رہا ہے، وہ بیٹھا وضو کر رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے۔ وہ وضو کر چکا تھا، اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکالا اور مولا کے ہاتھ پر رکھا، کہا علی رسول کی شان میں قصیدہ لکھ کر لایا ہوں۔ کیا فرمایا؟ رسول کی شان میں قصیدہ لکھ کر لایا ہوں۔ تمام اصحاب کو مخاطب کر کے رسول نے فرمایا، دیکھا علی میری زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے کیا کہا، میں کیا چاہتا تھا، تم نہیں سمجھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لسان اللہ کی زبان کو لسان اللہ ہی سمجھے گا، اور کون؟ تو یہ بھی رحمت کو حاصل کر، اور یہی بات ہے، یہی عظمت تھی۔ دیکھیں جناب موسیٰ، ان کو بھی معراج ہوئی طور پر۔ دیکھیں کیا رحمت للعالمین کو اللہ نے کیسی رحمت دے کر بھیجا ہے۔ موسیٰ گئے طور تک، اور جب وہاں پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ اپنے شوز کو اتار دو، نعلین اتارو۔ آپ کبھی کسی آیت میں بھی، آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گا، آیت میں تو ہے ہی نہیں، حدیث میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول اللہ جب معراج پر گئے اور عرش پر جب پہنچے ہیں تو اللہ نے کہا ہو ذرا سا شوز تو اتار لیجیے جناب، ہے ہی نہیں، پہن لیں۔ عرش کیا ہے؟ وہ جو انتہا ہے۔ موسیٰ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو خدا کہتا ہے اپنے شوز کو اتار دو۔ یہ مت سمجھے کہ جناب موسیٰ کے شوز معاذ اللہ نجس تھے، نہیں نہیں نہیں، نبی کی یہاں نجاست نہیں ہوتی ہے، ظاہری ہو یا باطنی نجاست تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ جناب اللہ نے پھر کہا کیوں کہ اپنے شوز اتار دیجیے، یہ تو مبارک جگہ ہے۔ خدا نے جناب موسیٰ سے اس لیے کہا تھا کہ آپ شوز اتاریے یہاں پر، اس ماؤنٹن پر، اس لیے کہ اس ماؤنٹن کو جناب موسیٰ کے قدموں سے فضیلت دینا چاہتا تھا، تاکہ نبی کے قدم اس ماؤنٹن پر آئے اور یہ مبارک بن جائے۔
کیا کہنا رحمت للعالمین کا. جب آپ عرش پر گئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اپنے شوز پہنے رہیے. ہم نے طور کو موسیٰ کے قدموں سے زینت دی ہے، عرش کو آپ کے نالین سے زینت دیں گے. دیکھیے عرش ہے کیا؟ طور عرش کے نیچے، موسیٰ عرش کے نیچے، انبیاء تمام کے تمام عرش کے نیچے، ملائکہ عرش کے نیچے، حوریں غلمان عرش کے نیچے، جنت اور جہنم عرش کے نیچے، اصحاب عرش کے نیچے، توریت عرش کے نیچے، زبور عرش کے نیچے، انجیل عرش کے نیچے، قرآن عرش کے نیچے. جس کے نیچے ساری کائنات ہے، اس عرش کے اوپر رحمت للعالمین کی نالین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس رحمت للعالمین کا کیا مقابلہ ہوگا جس کی جوتیوں کے نیچے ساری کائنات ہے، جس کی اللہ نے زینت دی ہے رسول کی نالین مبارک سے عرش کو. دیکھیے وہ معراج کی جو آیتیں ہیں سورہ نجم میں، اس کو کبھی پڑھیے گا. اس میں ہے اللہ نے فرمایا ہے کان قاب قوسین او ادنی. جب وہاں پر گئے رسول تو کتنا کیا دیکھنے گئے تھے؟ ارے بھائی بولیے ذرا سا، ایسے تھوڑی کہ مولانا پڑھ رہے تھے تو آپ سلوا دیوی بھی پڑھ رہے تھے، تو کچھ بولیے تو صحیح. تو ہم بھی کچھ بولیں. خدا کو تو دیکھنے گئے نہیں تھے، اسی کو خدا تو دکھائی نہیں دیتا ہے. جو دکھائی دے وہ خدا ہوتا ہی نہیں. خدا کو جو دیکھیں، اور خود معراج کی جو آیت ہے اس پہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ رسول کو خدا دکھانے لے گیا تھا میں خود کو دکھا. آپ اللہ لے نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنی آیات دکھانے لے گیا، نشانیاں دکھانے لے گیا. بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نالین جو ہے وہاں رسول کی جوتیاں جو ہیں وہ عرش کے اوپر، اور اس کے بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ میں یعنی قرب خدا میں اور رسول میں ڈسٹنس بالکل تھا ہی نہیں. قرآن کی آیت کیا ہے، آپ متوجہ ہیں میری طرف، ڈسٹنس بالکل تھا ہی نہیں. قاب قوسین او ادنا. قوس کے معنی ہوتے ہیں وہ جو بو ہوتا ہے، وہ جس میں ایرو رکھ کے چلاتے ہیں، جو بو ہے اس کو کہتے ہیں قوس. قوسین اس کی دو سائڈ جو ہے، جتنا ڈسٹنس جو ہے یہ دو سائڈ میں ہوتا ہے. اب جتنا بھی ہم جتنا بھی ہم خیال کر سکتے ہیں، جتنا ڈسٹنس جو ہے ایک بو کی دو سائڈ میں ہوتا ہے، اتنا ہی قرب خدا میں اور رسول میں ڈسٹنس تھا. دیکھیے ایگزیکٹ بیان نہیں کیا ہے، نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے. قوسین، اور اس کے بعد میں کہتا ہے او ادنا، یا اس سے بھی کم. ایک بو کے اندر جو دو سائڈ ہوتی ہیں اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اتنا ڈسٹنس تھا، او ادنا یا اس سے بھی کم. اللہ نے ایگزیکٹ بیان نہیں کیا ہے ڈسٹنس کو. مجھ جیسا جاہل اگر یہ کہے کہ آج یہاں پر میلاد النبی کا پروگرام تھا، کم سے کم جو ہے وہ 300 لوگ تھے یا اس سے کچھ کم، 300 یا اس سے کچھ کم، ایسی بات ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں. مجھے صحیح پتا نہیں ہے مومنات کتنی ہیں، مومنین کتنے ہیں. ایک اندازہ تو ہو سکتا ہے. اندازہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں علم نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اندازہ جو ہے کہاں ہوتا ہے؟ جہاں علم نہ ہو. وہ تو علیم ہے، جو اس کی ذات ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی ذات ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے 2 یا اس سے کم. حالانکہ خدا کو تو ایگزیکٹلی بیان کرنا چاہیے تھا، خدا نے حد نہیں بتائی. اب متوجہ ہیں، خدا نے قرب رسول کی حد نہیں بتائی ہے. اب کیوں بتائی نہیں؟ خدا کو تو معلوم تھا، لیکن خدا نے قرب رسول کی حد نہیں بتائی ہے تاکہ مسلمانوں سے یہ کہا ہے تم رسول کی فضیلت کی حد معین مت کرنا. تم کون ہوتے ہو حد معین کرنے والے جب میں نے حد معین نہیں کی؟ اور یہی وجہ ہے کیوں حد معین نہیں کی، اس لیے کہ یہ صرف رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے. تمہیں جو کچھ ملے گا وہ اسی کے ذریعے ملے گا. زندگی ملے گی اسی کے ذریعے ملے گی، ماں باپ ملیں گے اسی کے ذریعے. نہیں، تمہیں نبی سے علی ملے گا، وسیع ملے گا، خدا ملے گا، تو اسی رحمت کے ذریعے سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود اتنی مبارک رات ہے، اتنا مبارک جو ہے تذکرہ ہے، بزم ہے، محفل ہے، جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. معبود انہی کے طفیل وسیلے سے، صدقے سے معبود ہماری حاجات کو پوری فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ تیرے حبیب خاص کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ معبود، شیعہ حیدر کرار مولا حسین کے عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو، دشمنان شیعت کو نیست و نابود کر. دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہمارے مولا کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.